اب وہ شخص کتنا حسین، کتنا بڑا جبین تھا کہ حضور علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی کی صورت کو دیکھا تو آپ نے ایک دن فرمایا جانتے ہو کہ میرے عثمان کی صورت کیسی ہے؟ عثمان کی صورت کیسی ہے؟ پوچھا گیا حضور تشبیہ آپ دے رہے ہیں، ہم کیسے بتائیں کیسی ہے، کس جیسی ہے؟ حضور نے فرمایا عثمان کی صورت حضرت ابراہیم خلیل اللہ جیسی ہے۔ اب یہ بات بڑی عجب ہے، بڑی میٹھی ہے، بڑی رسیلی ہے کہ حضور کے سامنے عثمان غنی تو ہے جن کو تشبیہ دے رہے ہیں، لیکن جن سے تشبیہ دے رہے ہیں لازم ہے کہ جس سے کسی کو کوئی تشبیہ دے اسے بھی وہ جانتا ہو، اسے دیکھ رہا ہو۔ اگر انہیں دیکھا نہیں تو تشبیہ ناقص ہے، تشبیہ بنتی نہیں ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ جامعہ شمسیہ کی یہ خوبصورت مسجد اور یہ نیا اس کا محراب یہ فلاں مکے یا مدینے یا پاکستان یا اس کی طرح ہے تو سمجھا جائے گا کہ اس بندے نے جیسے یہ محراب دیکھا ہے ایسے وہ بھی دیکھا ہے۔ اب سرکار نے فرمایا عثمان کی صورت ابراہیم خلیل اللہ جیسی ہے۔ میں صدقے آپ کی نظر کے آپ نے خلیل اللہ کو بھی دیکھا ہے، تو میں نے ابھی کہا کہ میرے نبی کے آگے ماضی بھی حال ہے، استقبال بھی حال ہے، صدیوں پہلے خلیل اللہ گزرے ہیں، لیکن میرے نبی کی نظر نے انہیں بھی دیکھا ہے۔ یہ نبوت کا کمال ہے، اس جیسی ہے۔ اب ذرا دوسری حدیث کو ملا لیں تو نتیجہ اور خوبصورت ہے۔ فرمایا جانتے ہو کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی صورت کیسی تھی؟ فرمایا وہ موج محمد جیسی۔ اب بات کھل کے سامنے آ گئی کہ لمبا چکر لگایا ہے عثمان غنی کے بارے میں، طویل چکر لگا کہ عثمان کی صورت حضرت ابراہیم خلیل اللہ جیسی، پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی صورت محمد الرسول اللہ جیسی۔ تو محمد الرسول اللہ جیسی اگر خلیل اللہ کی صورت ہے تو عثمان کی صورت خلیل اللہ جیسی، تو معاملہ واضح ہو گیا کہ جس سانچے میں قدرت نے اپنے محبوب کو بنایا ہے اس میں سے حصہ حضرت عثمان نے بھی پایا۔ اور یہی حضور حضرت اسامہ حضور کے بڑے ہی پیارے غلام تھے، چھوٹے سے تھے، حضور کی گود میں پلتے رہے، حسنین کریمین کے ساتھ چلتے رہے، خوش قسمت باپ کا خوش نصیب بیٹا۔ حضرت اسامہ ایک دن حضور نے پیالے میں گوشت ڈالا، فرمایا جا اسامہ یہ میری بیٹی کے گھر دے کے آ، حضرت سیدہ رقیہ کے گھر دے کے آ، عثمان غنی کے گھر دے کے آ۔ حضرت اسامہ کہتے میں نے پیالہ اٹھایا، میں حضرت عثمان غنی کے گھر آیا، میں نے دونوں پاک نفوس کو بیٹھے پایا، میری نظر پڑی، میں نے پیالہ سرکار کا دیا ہوا پیش کیا، میں پلٹ کے آیا، میرے دل میں اتنی مجھے سمجھ تھی، میرے دل ہی میں خیال اٹھ رہا تھا کہ آہ میرے خدا تو نے ایسے بھی خوبصورت انسان بنائے، اتنے حسین انسان تو نے بنائے ہیں۔ کہتے ہیں میں جو پلٹ حضور کی خدمت میں آیا، حضور نے میرے دل کی حرکت کو بھانپ کر فرمایا اسامہ جن دو شخصوں سے تو ہو کے آیا ہے کیا ایسے حسین لوگ اور بھی دیکھے ہیں؟ نبی پاک کی نظر کا بھی کمال ہے، جو وہاں خیال ہے یہاں عیاں اور بیان ہے۔ ہم اسامہ تو نے ایسا حسین جوڑا بھی دیکھا ہے۔ حضرت اسامہ کہتے ہیں اپنے دل کے اوپر پھر نظر پڑی کہ ادھر خیال اٹھا، لہر اٹھی، ادھر پتہ نہیں ان کو کس نے بتا دیا۔ اللہ وہ ایک شعر ہے اردو کا، وہ کہتے ہیں ہم تو چپ چاپ گئے تھے ان سے ملنے،
ہم تو چپ چاپ گئے تھے ان سے ملنے، جانے کب جان لیا محفل، جانے کب جان لیا محفل۔ تو وہ کہتے ہیں میں تو گیا تھا خاموش، لیکن حضور ہیں اسرار کے سرپوش، حضور ہیں اسرار کے سرپوش۔ میں تھا خاموش لیکن نبوت کا ہے جوش، کہ حضور نے میرے دل کی دھڑکن کو بھانپ کر کہا، جو میں نے دل میں سوچا حضور نے بیان کر دیا۔ ایسے حسین جوڑے کو تو نے کہیں دیکھا ہے؟ کہتے ہیں میں نے دیکھا ہوتا تو میں کوئی اور بات کرتا۔ میں نے کہا میرے کریم آپ کے در کی خاک پہ پڑا رہتا ہوں، لیکن ایسے حسین جوڑا میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ تو قدرت نے حضرت عثمان غنی کو حسن بھی دیا تھا تو کمال بھی دیا، اور جیسے حسن صورت کمال تھا ایسے حسن سیرت بھی کمال۔ اسی لیے علامہ اقبال کہتے ہیں میری مشاطگی کی کیا ضرورت حسن معنی کو، کہ فطرت خود بخود کرتی ہے لالے کی ہلا بندی۔ کہ کچھ حسین وہ ہوتے ہیں جنہیں لوگ حسین بناتے ہیں، آرٹیفیشل بناوٹی مصنوعی خازے لگتے ہیں، کچھ وہ ہوتے ہیں جو بن کے آتے ہیں، اور نہیں محتاج زیور کا جس کو خوبی خدا ہے، جسے اللہ آپ حسین بنائے اسے کوئی سرخی لگائے یا نہ لگائے۔ تو یہ وہ وجود ہے جو حضور کی خدمت میں موجود ہے، پڑھتے ہر وقت سلام درود ہے اور سارے پاک موجود ہیں، اور ایک سے بڑھ کر ایک ہے، ایک سے دوسرا نیک ہے، ایک سے بڑھ کر۔ اور پوری تاریخ انسانی میں ایسا کوئی مکتب، مدرسہ، کالج، یونیورسٹی نہیں ہے کہ جس کے اندر ہر آنے والا ٹاپ نمبروں میں پاس ہوا ہو، ورنہ ہوتا یہ ہے کہ لاکھوں ہی مسافر چلتے ہیں، لاکھوں ہی۔ مسجد میں کئی نمازی آتے ہیں، اسکول میں کئی طالب علم جاتے ہیں، مدرسے میں کئی حضرات آتے ہیں، لیکن نتیجے پہ کوئی، سنتے سارے ہیں سمجھ کسی کسی کو آتی ہے۔ کہتے ہیں لاکھوں ہی مسافر چلتے ہیں، منزل پہ پہنچتے ہیں دو ایک۔ لاکھوں ہی مسافر چلتے ہیں، منزل پہ پہنچتے ہیں دو ایک۔ اے اہل زمانہ قدر کرو، نایاب نہ ہوں کامیاب ہیں ہم۔ انسان رب نے لاکھوں بنائے پر سارے خلیل اللہ نہیں بنے، انسان لاکھوں آئے سارے ذبیح اللہ نہیں بنے، اس انسان لاکھوں آئے سارے محمد الرسول اللہ کب بنے؟ اس لیے قدرت کا یہ کارخانہ ہے، بے شک سب کو رب بناتا ہے، لیکن ان میں سے مقام کوئی پاتا ہے۔ ہر شخص مقام خواجگی ہر شخص کی قسمت میں کہاں۔ پھول بہت کھلتے ہیں، پھول چمن میں بہت کھلتے ہیں، بہاریں ضرور آتی ہیں، لیکن ہر پھول کی قسمت میں کہاں ناز عروس ہے۔ ہر پھول دلہن کی سیج کے اوپر نہیں جاتا، ہر پھول کسی کے سینے پہ ٹانکا نہیں جاتا۔ کہتے ہیں کہ ہر پھول کی قسمت میں کہاں ناز عروس ہے۔ کچھ پھول تو کھلتے ہیں مزاروں کے لیے، ایک ہی چمن کے پھول ہیں، ایک سیج پہ پڑے ہیں، ایک کا مقدر دھول ہے، مٹی ہے، قبر ہے۔ قبر کہاں؟ قبر کے اوپر بیچارہ پڑا ہے، قبر کے اوپر پڑا ہے، ایک پھول حسینوں کی جیب پہ جڑا ہے۔ اس کی قسمت وہ، اس کی قسمت آتی ہے بہاریں گلشن میں، ہر پھول مگر کب کھلتا ہے۔
مکہ المکرمہ کی دھرتی پہ بہت لوگ قریشی تھے، نبی پاک کے رشتہ دار بھی تھے، لیکن قدرت کی نظر جس پھول پہ پڑی ان میں کوئی صدیق ہے، فاروق ہے، عثمان ہے اور پاک علی ہے۔ یہ وہ منتخب چنیدہ لوگ ہیں جن کو رب نے اپنے پاک سرشت پیغمبر کے لیے خود چنا۔ ان میں ایک حضرت عثمان غنی مشہور ہے۔ پھر اللہ جن کو اپنے رستے پر لگاتا ہے انہیں حوصلے بھی آپ عطا فرماتا ہے۔ میری طلب بھی ان کے کرم کا صدقہ ہے، یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں۔ یہ ہم جو چل کے آتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں ہم آئے ہیں، ہم نہیں آئے، فرشتے پکڑ کے لائے، ورنہ ہمارے جو ہمسائے ہیں ابھی تک نہیں آئے ہیں۔ نہیں سمجھے آپ؟ میری طلب بھی ان کے کرم کا صدقہ ہے، یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے۔ اور جو لوگ سونے کے چمچ منہ میں لے کے پیدا ہوں وہ قدرتی نازک ہوتے، اور نزاکتیں، نفاستیں یہ بھی وجود کا حصہ ہوتی ہیں۔ عثمان غنی اسی گھرانے کے فرد تھے جو سونے کا چمچ منہ میں لے کے پیدا ہوئے۔ تن نازک تھا، جسم حساس تھا، ماں باپ کو عثمان کا بڑا پاس تھا، جسم کمال کا حسین تھا، عثمان بہت ہی نازنین تھا۔ اور کہتے ہیں خدا جب حسن دیتا ہے تو نزاکت آپ پہ آ جاتی ہے، کیوں نزاکت آپ پہ آ جاتی ہے۔ حضرت عثمان نفیس انسان تھے نہیں اور حساس انسان تھے۔ اب آپ کو پتا ہے ایک ہے ہاتھ کی نزاکت، ایک ہے آنکھ کی نزاکت، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ اور ایک ہے پاؤں کی نزاکت، پاؤں کے اندر سختی زیادہ ہے، ہاتھ میں ذرا سختی کم ہے، آنکھ تو بڑی ہی نازک ہے۔ پاؤں پہ پڑ جائے روڑا تو برداشت کر لیتا ہے، ہاتھ پہ لگ جائے تو ذرا محسوس کرتا ہے۔ آنکھ تو یہ جو آنکھ اللہ نے بنائی ہے اس کے پلک اوپر ہمسائی ہے، یہ ہمسائی اگر آنکھ میں آ جائے تو آنکھ رو رو کے ہوتی ہے لال، تو آپ اسے کہیں آ گیا ہے صرف بال اور تو ہو گئی ہے لال، اتنی سارے بال اٹھا کے میرے ہاتھ پہ دھرنے پرواہ نہیں، تو آنکھ کہے گی ہاتھ کی بات اور ہے، میرے ساتھ کی بات اور۔ اس لیے وجود میں فرق ہوتا ہے۔ حضرت عثمان غنی نفیس وجود رکھتے تھے، نازک وجود رکھتے تھے، اب ذرا سی چوٹ بھی درد کرتی تھی۔ تو جب انہوں نے اسلام قبول فرمایا، چچے نے پکڑ کے یہ چٹائی کے اندر بند کر کے دھواں لگایا، اب دھواں جو منہ میں آیا اب جان نکلنے لگی، اور چچا کہے کہ جب تک تو محمد عربی کا انکار نہیں کرے گا میں نہیں چھوڑوں گا چاہے تو مرے گا۔ اب تنے نازک نفیس بدن اوپر ظلم کی چکی چلنے لگی، اور ادھر چچا پھر کہے محمد عربی سے منہ موڑ، رشتہ اسلام سے توڑ، ورنہ تیری جان دھوئیں میں نکل جائے گی، آگ میں نکل جائے گی۔ لیکن عثمان غنی نے کہا کہ میرا بھی نام عثمان ہے، میری رگ رگ میں بس گیا ایمان ہے، سبحان اللہ، اس لیے جاتی ہے نکلے یہ جان ہے، محمد عربی کے پیار پہ قربان ہے۔ فارسی میں کہتے ہیں آنکس کے درا خواست جانا چکند، جس شخص نے تجھ سے پیار کمایا اس نے جان کو ہتھیلی پہ رکھ دیا۔ آنکس کے درا خواست جانا چکند، فرزندو ایالو خادمہ را چکند۔ اس لیے عثمان
عثمان غنی نے ظلم سہا، ستم سہا، چچے نے گالیاں دی، جو گالی سے کبھی واقف نہ تھا آج اس کو گالیوں کے تیر تشنی پڑ رہی ہے، اور وہ کہتا ہے گالیاں دے تشنی کے تیر چلا، جو تجھے آتا ہے ستم کر، ستم گر تو ستمگر ستم آدما، تو تیر آدما، ہم جگر آدما ہے، تو تیر آدما۔ لیکن عثمان غنی کو ظلم ستم کے طوفان منزل سے اٹھا نہ سکے اور حضور کے پوچھے سے لے جا نہ سکے۔ سبحان اللہ۔ اور گھر چھوڑنا، وطن کو چھوڑنا آسان نہیں ہوتا، آسائش آرام کو چھوڑنا آسان نہیں ہوتا۔ حضرت عثمان کو دوہری عزت ملی کہ آپ ذل ہجرتین بنے۔ ایک مرتبہ گھر کو چھوڑ کر مدینے جانے والے ایک ہجرت والے بہت خوش قسمت تھے جن کا قرآن مجید نے عظمت بیان فرمائی ہے، لیکن عثمان غنی نے 2 ہجرتیں کی۔ اس کو ہم عام لفظوں میں کہتے ہیں ایک تو اجڑا ایک بار، ایک اجڑا بار بار، ایک کسی کے لیے اجڑا ایک بار، ایک پٹتا رہا، لٹتا رہا بار بار، کبھی اس کے در، کبھی ایک آدمی تو اجڑا ایک نگر، لیکن یہ کبھی ان کے در، کبھی ان کے در، کبھی در بدر، غم عاش کی تیرا شکریہ ہم کہاں کہاں سے گزر گئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ۔ تو حبشے کی ہجرت مشہور ہے، اور حبشہ ہجرت کر کے عثمان غنی گئے۔ اب دکھ سہے، ستم سہے، رستے کی سختیاں سہی، پھر ہجرت کی مدینے کی طرف، یعنی 2 ہجرتوں والا عثمان ہے۔ اسی لیے بزرگ کہتے ہیں ذل ہجرتین بنے، اسی لیے شاید ذوالنورین بنے، ذوالنورین بنے کہ اللہ کے نبی نے بھی انہیں اتنا قرب عطا فرمایا ہے کہ ایسا قرب روئے زمین پہ کسی بندے بشر کے حصے میں نہیں آیا۔ یہ امتیازی علامت خاصیت ہے حضرت عثمان کی کہ نبی محترم نے اپنی نور نظر، اپنی لخت جگر، رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ زہرا کی ہمشیر، نبی محترم نے حضرت عثمان غنی کو عزت بخشی، فرمایا کہ مجھے رب نے بولا ہے کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح عثمان غنی سے کروں۔ ایک بیٹی دی رسول اللہ نے، جب وہ بیٹی دنیا سے سفر کر گئی، علم و حیا کا پیکر جو نبی کے سامنے کبھی آنکھ اٹھا نہیں سکتا تھا، کبھی زبان کھول نہیں سکتا تھا، کبھی نبی پاک کے آگے بول نہیں سکتا۔ ہر بندے میں اللہ نے حیا ہر بندے میں رکھی، لیکن کچھ میں بہت زیادہ ہوتی۔ حضرت عثمان غنی میں حیا کا عنصر، جوہر اتنا کمال کا تھا، اتنا حیا والے تھے کہ کہتے ہیں کہ اپنے گھر میں کمرہ بند، اجرا بند، غسل خانے کی چھت اور چاروں طرف دیوار، لیکن بغیر کپڑے کے زندگی بھر رہا ہے۔ کہا گیا حضرت یہ جائز تو ہے، فرمایا جائز تو ہے پر مجھے شرم آتی ہے۔ شرم اور حیا کا پیکر عثمان نبی کریم کے آگے بولے کیسے؟ اور دل میں جو حضور کی قربت کی لذتیں تھیں وہ اسے پتا ہے جس نے چکھی ہے۔ شب غم کی سختیاں کوئی اس سے جا کے پوچھے، تیری راہ تکتے تکتے جسے صبح ہو گئی۔ یہ لذت اسے پتا ہے کہ نبوت کے ساتھ رشتے کی طاقت کیا ہوگی۔ جب بیٹی رسول اللہ کی سفر فرما گئی تو رسول اللہ کے داماد پہ کیا بتا گئی؟ پلکیں بھیگی ہوئی، آہیں بلند، گریہ زاری کی شدت، رسول اللہ نے فرمایا پوچھو عثمان سے اتنا کیوں روتا ہے؟
یہ معاملہ ہر کسی کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی کبھی ساون گیا کبھی بیوی گئی، یہ ساتھ ٹوٹتے رہتے ہیں، یہ دامن چھوٹتے رہتے ہیں، سدا کوئی کب کسی کا ساتھ نبھاتا ہے، کون سا رشتہ ہے جو توڑ جاتا ہے، ہر کوئی کسی نہ کسی موڑ پہ چھوڑ جاتا ہے۔ دنیا گئی نہ نال کسے دے، میاں صاحب کہتے ہیں دنیا گئی نہ نال کسے دے، جتنے بھی لوگ آئے ہیں قریب والے ہیں یا دور والے، ہر کوئی تنہا گیا ہے، دارا رہا نہ جم نہ سکندر سا بادشاہ، تختے زمین پہ سینکڑوں آئے چلے گئے۔ حضرت عثمان غنی کو کسی نے آ کے کہا عثمان تو اتنا بچوں کی طرح بلک بلک کے کیوں روتا ہے؟ کیا حسن کی کمی ہے، جمال کی کمی ہے یا مال کی کمی ہے؟ تیرے جیسے آدمی کے لیے لوگ رشتوں کے انتظار میں ہیں، تو دولت والا ہے، علم والا ہے، علم والا ہے، نسب والا ہے، حسب والا ہے، وقار والا ہے، شرم والا ہے، آن والا ہے، تیرے لیے تو لوگ منتظر ہیں۔ حضرت عثمان نے کہا میں رشتے کو نہیں روتا، میں تو رسول اللہ کی نسبت کو رو رہا ہوں، میں تو حضور کی قربت کو رو رہا ہوں، میں تو اس نسبت کو روتا ہوں جو حاصل تھی مجھے، آج وہ سلسلہ ٹوٹ گیا، رحمت کا بادل، رحمت کا دامن، رحمت کی صدا آج مجھ سے چھوٹ گئی، اب میں تنہا ہوں تنہا۔ رسول اللہ کے کان میں پڑی آواز، آپ کو رب پاک نے پھر فرمایا کہ میرا پاک نبی اس عثمان کے اوپر ترس تھا، یہ دوسری بیٹی بھی اسے عطا کی۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ نے دوسری بیٹی کا نکاح یہ کہہ کے فرمایا مجھے میرے رب نے فرمایا، جس بندے پہ رب کی عنایت کی یہ نظر ہے وہ بندہ کتنا صاحب عزت صاحب شان ہے، وہ حضرت عثمان۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دو بیٹیاں رسول اللہ یکے بعد دیگر، حضرت شاہ امامہ بن حضرت سیدنا عثمان غنی کی بارگاہ میں نظر آنا محبت لے کے آتے ہیں، کہتے نور کی سرکار سے پایا دشالہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، او مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا، او مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا، او دو نوروں والے تیرے پاس کمال نور کہ راضی ہے تجھ سے رب غفور اور خوش ہے تجھ سے حضور۔ ایک نور نہیں، نور علی نور۔ جب دوسری بیٹی بھی وصال فرماتی سن 9 وہ بھی چلی گئی، اب حضرت عثمان غنی کی حالت دیدنی تھی، لوگوں نے پھر وہی لفظ دوہرایا، کہا عثمان تو تڑپتا ہے، بلکتا ہے، رشتے ٹوٹا کرتے ہیں، جانے والے جایا کرتے ہیں، جانے والوں کے ساتھ بھی چلا نہیں جاتا، مرنے والوں کے ساتھ بھی مر نہیں جاتا، اس لیے یہ زندگی ہے، کبھی جان کبھی تسلیم جان ہے زندگی، ہر دم رما ہے زندگی، اس لیے تو کیوں یوں بچوں کی طرح بلکتا ہے؟ عثمان غنی نے پھر وہی لفظ دوہرایا، فرمایا رشتوں کی کمی نہیں، کمی ہے بس اس چاند کی جو تہے مزار چلا گیا، کمی ہے تو بس وہی بزم ہے، حضرت نصیر الدین گولڑوی کہتے ہیں وہی بزم ہے، وہی دھوم ہے، وہی عاشقوں کا ہجوم ہے، کمی ہے تو بس اس چاند کی جو تہے مزار چلا گیا، کمی ہے تو بس اسی چاند کی جو تہے مزار چلا گیا،
تو حضرت عثمان غنی نے ابھی یہ لفظ فرمائے تو رسول اللہ تسلی کے لیے تعزیت کے لیے تشریف لائے، کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا عثمان میری جان اتنا نہ رو، میری بیٹی اور نہیں ہے، ورنہ یقین ہے مجھے کہ میرا رب مجھے پھر حکم دیتا، اور میں اپنے دل میں بھی خیال رکھتا ہوں کہ ایک نہیں دو نہیں، اگر اللہ محمد عربی کو 40 بیٹیاں دیتا ایک جاتی میں دوسری کا نکاح انہی سے کر دوں۔ یہ عزت، یہ شان، یہ وقار، یہ دینے والا ہے پروردگار، یہ دینے والا ہے پروردگار۔ جو بندہ اس عزت و شان کا مالک ہے، قدرت نے اس میں وصف ویسے رکھے تھے، اللہ نے صفتیں بھی کمال کی رکھی تھی، حسن صورت بھی سبحان اللہ، حسن سیرت بھی۔ رسول حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے تھے کہ جب سے یہ دایاں ہاتھ رسول اللہ کے ہاتھ میں دیا ہے عمر بیت گئی، 82 سال عمر ہوئی، فرماتے ہیں اس ہاتھ کو پھر نجاست سے نہیں لگنے دی۔ جس دن سے یہ ہاتھ رسول اللہ کے ہاتھ سے چھوا ہے، اس دن سے اس ہاتھ کو پلیدی نہیں چھو سکی، اس کو سنبھال کے رکھتا ہوں کہ یہ ہاتھ میرے نبی کے ہاتھ سے ملا۔ اگر لکڑی حضور کے ہاتھ سے کبھی مل گئی تو ساری زندگی اس لکڑی سے پیار کرتے ہیں کہ تو وہ لکڑی ہے جسے میرے نبی نے چھوا۔ تو جو لوگ ان لکڑیوں سے پیار کریں، ہم کیوں نہ ان کا اعتبار کریں، ہم کیوں نہ ان سے پیار کریں۔ یہ عثمان غنی ہے، یہ عثمان غنی کی سوچ ہے، اور رسول پاک سے محبتوں کی شدتوں کا یہ عالم رہا۔ اگر آپ مجھے اللہ پاک عزت دے ہم کعبے چلے جائیں تو کون سا وہ بڑا ایسا ویسا بندہ ہے کہ حرم میں پہنچ کر حرم پہ نگاہ نہ ڈالے؟ کوئی ہے ہم میں سے ایسا نہیں اتنا بڑا کلیجہ رکھتا ہو کہ حرم میں کھڑا ہو اور اسے پتا ہو کہ یہاں 1,00,000 ملے گی، ایک نظر کعبے پہ پڑے گی، پچھلے ساری خطائیں دھل جائے گی۔ عثمان غنی حدیبیہ کے موقع پر رسول اللہ نے، اہمیت ہے حضرت عثمان کی، حضور نے حضرت عمر کو کہا عمر تو جا مکے والوں سے مذاکرات کر، سفارت نبھا۔ اس نے کہا لجپال ہم سے یہ فرض نبھایا نہ جائے گا، اس کام کے لیے بھاری وجود عثمان غنی کا۔ جہاں حضرت عمر بھی ہتھیار ڈال دے پتا چلتا ہے کہ عثمان کے وجود کی کوئی اہمیت ہے۔ اور جب حضرت عثمان غنی پہنچتے ہیں مکے، پہلے مکہ نے کہا، انہوں نے کہا عثمان اس سال تو ممکن ہی نہیں کہ محمد عربی اور ان کے ساتھی آ جا، تو ہمارا سردار ہے، تجھ سے ہمیں پیار، تو آ گیا، یہ حرم ہے، تو قسمت والا ہے، یہ حرم ہے، تو حرم میں آ چکا ہے، چل اپنے دل کے جتنے ارمان ہیں پورے کر، طواف کر اللہ کے گھر کا۔ عثمان غنی نے اچکتی نظر بھی نہیں اٹھائی، کعبہ کعبہ ہے، قبلہ قبلہ ہے، لیکن اس نے ایک غلط انداز نظر بھی نہیں اٹھائی۔ حور پر آنکھ نہ ڈالے کبھی شیدا تیرا، حور پر آنکھ نہ ڈالے کبھی شیدا تیرا، سب سے انوکھا ہے اے دوست یہ چاہنے والا تیرا، سب سے جدا ہے۔ عثمان غنی کو بار بار انہوں نے کہا ہم تجھے اجازت دیتے ہیں۔ ادھر صحابہ کرام حسرت ارمان سے کہہ رہے تھے یا رسول اللہ عثمان بڑا خوش قسمت ہے، لطف لے رہا ہوگا بیت اللہ کے طرف، مزے لے رہا ہوگا۔ ادھر صحابہ یہ کہہ رہے تھے، ادھر مکے والے عثمان غنی کو یہ کہہ رہے تھے
عثمان کیا کہہ رہے ہیں؟ عثمان غنی نے دیکھا، کہا قریش کعبہ کعبہ ہے، قبلہ قبلہ ہے، شان اس کی بے شک حق ہے، لیکن مدنی آقا کے بغیر یہ طواف ہے، میرا انکار صاف ہے۔ میں قبلہ کو تکوں نہیں، میں قریب جاؤں نہیں، کیونکہ بالکل قبلہ قریب ہے لیکن دور مجھ سے میرا حبیب ہے، اور حبیب کے بغیر یہ نیکی حق ہے لیکن اس کے بغیر یہ نیکی مجھے منظور نہیں ہے۔ جب صحابہ نے کہا کہ آج عثمان غنی تو قبلہ کا طواف کر رہا ہوگا، سرکار دو عالم دیکھ رہے تھے، آنسو آنکھوں میں تھے، حضور نے فرمایا ہمارے بغیر، کتنا اعتبار ہے ان کے پیار کا، کیا ہمارے بغیر عثمان کعبے کا طواف کریں گے؟ کیسے ممکن ہے؟ صحابہ نے کہا حضور آپ کے بغیر کعبے کا طواف بھی نہیں کرے گا، میرے بغیر کعبے کا طواف بھی نہیں کرے گا۔ اور حضور نے جب بیعت لی تھی حدیبیہ کے مقام پر، اور جبریل علیہ السلام اس ککر کے درخت کے نیچے یہ سورۃ فتح لائے، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، تاریخی عزت بخشی رب نے ان 1500 صحابہ کو جنہوں نے رسول اللہ کے ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے اپنی زندگی کا سودا کیا، رب پاک نے ان کو کتنا بڑھایا، فرمایا انما یبایعون اللہ، میرا نبی آج جنہوں نے زندگی کا سودا تیرے ہاتھ پہ کیا ہے ان کو بول دو یہ ہاتھ انہوں نے اللہ کے نبی کو نہیں دیا، یہ ہاتھ انہوں نے اللہ کے ہاتھ میں دیا۔ یہ عزت صرف نہیں، اور آگے کہا ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر ہے۔ ان خاک نشینوں سے کہو، ان خاک زادوں سے کہو کہ تم نے ایک عرش نشین کے ہاتھ تلے ہاتھ رکھا، لیکن یہ ہاتھ اس کا نہیں، ید اللہ، یہ ہاتھ اللہ۔ اب اس کی نہ کوئی تعبیر کر سکتا ہے، نہ اس کے اندر کوئی ہیر پھیر کر سکتا ہے، لیکن جب 1500 کے ایک کم سب کر چکے بیعت، تو اب رسول گرامی نے یہ غبار بھی صاف فرما دیا۔ کچھ لوگ سمجھے تھے کہ عثمان غنی شہید ہو گئے، حضور نے یوں ہاتھ اٹھا کر اپنا ہی ہاتھ اپنے ہاتھ پہ رکھ کے فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، یہ محمد عربی کا ہاتھ ہے، عثمان بھی ہمارے ساتھ ہے۔ 15ویں صدی میں کچھ لوگ یہ جملے کستے ہیں اپنے ہی نبی پہ، کہتے نبی پاک کو کچھ علم ہوتا تو سارا زمانہ یہاں کیوں روتا، لیکن انہیں کون سمجھائے کہ نبی پاک نے عثمان کا ہاتھ اپنے ہاتھ کو قرار دے کر یہ اعلان فرما دیا عثمان بھی اس منزل پہ ہمارے ساتھ ہے، اور پھر اپنے ہی ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دے کر، اسی لیے اس کے علماء کہتے ہیں ید اللہ، نبی کے ہاتھ کو اللہ نے اپنا ہاتھ قرار دے دیا۔ اب دوسرا ہاتھ جو بچا نبی کا، اس کو نبی نے کہا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اب اللہ کے ہاتھ میں عثمان کا ہاتھ، جدے ہاتھ میں رب اپنا ہاتھ آکھے ہوئے کافر جیڑا وقت آکھے، ہوئے کافر جیڑا وقت آکھے، اب اس ہاتھ کی عثمان نے پھر لاج رکھی۔ اسی لیے کہتے ہیں حضرت عثمان کی سیرت عادت تھی کہ رات گزرتی تھی رکوع میں، سجود میں، دن گزرتا تھا روزے میں، سخاوت اور جود میں، کوئی دن ایسا نہیں گزرتا تھا جس دن وہ کوئی غلام آزاد نہ فرماتے۔ جمعے کا دن ہوتا 20 غلام آزاد ہوتے، اور جب دینے پہ اس ہاتھ کی قیمت رہی نا، جس ہاتھ کو نبی نے اپنا ہاتھ قرار دیا تھا، اس ہاتھ کے اندر رب نے یہ طاقت رکھی کہ جیش اسرت کا موقع تھا، اسلام کے اوپر ایک سپر طاقت نے اپنے جبڑے کھولے تھے۔ اب ظاہر ہے کہ 1,00,000 فوج اور وہ بھی سپر پاور، اور ادھر مدینے کی بستی، لیکن موجود ہے مدنی کی ہستی۔
حضور نے فیصلہ کیا کہ اپنے گھر میں رہ کر نہیں، ہم دشمن کی سرحد پہ جا کے اسے للکاریں۔ 600 کلومیٹر سے لمبا سفر مدینے سے چلے، اوپر شدید گرمی عرب کی، اور پیاس نے اتنا کیا ننھال کہ اونٹ ذبح کیے گئے۔ جبر تھا وقت کا، اونٹ ذبح کیے گئے، اونٹوں کی اوجڑی سے پانی نکال کے ایک ایک کھجور پہ 2 مجاہدوں نے صحابہ نے گزارا کیا، لیکن عشق بڑھتا رہا، سوئے دار و رسم زخم کھاتا ہوا مسکرایا، پیچھے نہیں پلٹے، آگے ہی گئے۔ اب رسول پاک اتنی شدت کا عالم، غربت کا عالم، اب سرکار نے صدا دی، ہے کوئی من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرضہ دے؟ اللہ بھی کسی کا محتاج ہے؟ فرمایا اٹھو اپنی قسمت سنبھالو، اپنا نصیبہ سنبھالو۔ کوئی اٹھا تنکے والا، کوئی اٹھا روپے والا، کوئی اٹھا۔ حضرت عبد الرحمن اٹھے اپنے حیثیت کے مطابق، صدیق اکبر جو گئے جھاڑو دیا، اوپر جو لباس تھا وہ بھی گٹھڑی میں باندھا، ٹاٹ اٹھا کر لپیٹا اور ببول کے کانٹوں کے بٹن لگا کے تھا جتنا تھا سارے جھاڑو دے کے لیا۔ اب سرکار نے پھر دی صدا، تو میں 30-40 ہزار کا لشکر ہے، یہ ضرورت پوری نہیں ہوئی، کوشش کرو۔ ان تنصر اللہ ینصرکم، تم اللہ کے دین کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے۔ اب حضور بولے اور بول خالی جائے، یہ اشاعت کو منظور نہ تھا۔ جب حضرت عثمان غنی نے دیکھا، اٹھے، انہوں نے کہا اب تنکو سے کام تو چلنے والا نہیں۔ کہا یا رسول اللہ علیہ مئۃ بعیر مع احلاسہا واقطابہا، 100 اونٹ بمائے ساز و سامان کے میرے ذمہ۔ 100 اونٹ۔ رسول اللہ نے فرمایا نہیں، ابھی ضرورت ہوئی نہیں ہوئی، اور ہمت کرو۔ ابھی سوچ رہے تھے صحابہ، عاشق نبی کا، اس نے کہا کہیں محبوب کی زبان خالی نہ چلے۔ پھر اٹھا، اس نے گولی گھٹائی نہیں، ورنہ کہہ سکتے تھے کہ پہلے 100 دیا 50، اور کہا یا رسول اللہ 200 اور۔ سبحان اللہ۔ عاشق آگے بڑھتا ہے، یا ہم تو جتنا آگے کھینچتے ہیں عاشق اتنی پیچھے کھینچتے ہیں، لیکن عاشق آگے جاتا ہے۔ سرکار نے تیسری صدا دی، فرمایا ابھی کام ہوا نہیں، کچھ اور کوشش کرو۔ کہا 300 اور۔ پہلے والے جدا 300 اور، یہ کہہ کے اٹھے کہ نقد ملے جو مدعا، وعدے پہ دل لگائے کون، کہیں یہ نہ سمجھے کہ خالی اعلان کر گیا، پھر اعلان کر کے مکر گیا ہے۔ اعلان نہیں جا رہا، گھر پہنچے خیال آیا کہ 600 سے گزارا نہیں چلے گا، 950 اونٹوں کی کم مع احلاسہا واقطابہا، یہاں تک فرمانے لگے اونٹ کے باندھنے کی جو رسی ہوتی ہے وہ بھی ساتھ لائے کہ یا رسول اللہ کہیں اس کی ضرورت۔ اور پھر خیال آیا کہ 9.5 فٹ نہیں ہو رہا عدد، 950 بھی کوئی عدد ہے۔ اب آپ اٹھے اور 95 روپیہ مجھے دے دیں تو میں تو کہوں گا 5 اور دے، کم از کم 100 کے پورے کرو۔ اب عثمان کو خود خیال آیا، اس نے کہا کوئی عدد ہمارا نہیں کھا رہا، 950، 50 گھوڑا جو تھا، کہا اب 1000 ہے۔ اللہ پورا 1000 کیا، کہا کوئی نقد تو ادھر ادھر نہیں بچا، 1000 دینار پڑا تھا، تھیلی اٹھائی وہ بھی چاہا۔ جو محبوب کی خدمت میں آیا اور محبوب دیکھ کے مسکرایا، اس نے پھر نعرہ لگایا، کہا لجپال جتنا لشکر ہے اس آدھے لشکر کا سارا خرچہ میرے۔ ایک مرتبہ لوٹ پیٹ کے بندہ تھک ہی جاتا ہے، ایک مرتبہ دے کے بندہ تھک جاتا ہے،
اک جاتا ہے، لیکن یہ تو کبھی تھکا ہی نہیں۔ جب مدینے میں ضرورت پانی کی پڑی تھی، پانی بہت قیمتی شاید تب بھی اور اب بھی، اب مدینے کی بچیاں بیچاری کاندھے پہ اٹھا کے مشکیزیں، وہ کہاں تک دور جائیں، اور پھر جائیں تو کنویں یہودیوں کے پاس، اور یہودی دل کے پتھر، اب پانی دے پیسوں سے، لیکن بچیاں کھڑی ہوئی۔ میرے نبی کا دل پسیجا، میں کوئی پانی کا بندوبست کرتا تو سرکار نے کہا اب ہمارے پاس جو ہے اب اس کی بولی لگاتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا ہے کوئی جو جنت لے؟ ہمارے ہاں تو ایک مولوی نہیں پوری قطار بول پڑتی ہے کہ نبی کے باس میں کیا ہے۔ اب ان بے چسوں سے کوئی یہ پوچھے کہ نبی کے اختیار میں نہیں تھا تو بولی کیوں دے رہے؟ نبی پاک نے فرمایا جنت لو۔ عثمان غنی اٹھے کہنے لگے یہ خاص لوگوں کی طرف اشارہ ہے یا اس میں ہمارا بھی؟ میں جو آئے، کہا سرکار بس یہیں رہے۔ سیدھے یہودی کے پاس گئے، فرمایا لے کنواں، کتنا پیسے لے گا؟ اس نے جب جوش دیکھا اس نے کہا کہ جوش میں ہے، جو منہ میں آیا دام بتایا۔ آپ نے فرمایا سارا دے۔ یہودی مکار چالاک تھا، اس نے کہا پورا کنواں دے دیا، کاروبار کہاں رہے گا، پیسے بھی دوں کاروبار بھی کروں۔ اس نے کہا آدھے کے اتنے، حضرت عثمان نے کہا دیے، لیکن آتے ہی کہا کہ یہ میرا نہیں، یہ میرے رب کا ہے، میرے رسول کا۔ جو بھی مسلمان آئے میرے دن پانی لے جائے۔ اب جب لگا لوگوں کو پتا جو بھی آیا اسی دن پانی، دوسرے دن یہودی بیٹھ کے مکھیاں مار رہا ہے۔ مکھیاں مارنی تھی، گاہک تو کر لے گئے جو لینا تھا سودا، آج بیٹھا مکھیاں مارتا ہے۔ چوتھے ہی دن ہاتھ مسلتے کہنے لگا عثمان تو نے نکال لی میری جان، لٹ گئی میری دکان، ختم ہو گئی میری آن بان، اب سمجھ میں آیا تو ہے عثمان، باقی آدھا بھی لے۔ فرمایا تو بول نہ ڈول، جتنے لینا ہے لے۔ پورا کنواں جب رسول اللہ کی خدمت میں، فرمایا کنواں آپ کا، جنت آپ کا۔ اب جنت جس کو نبی نے بیچی ہو، کوئی بائی کا لال ہے لیکن جنت لے کے بھی کہہ رہا ہے میرا کریم میں نے تو بس بہانہ بنایا ہے، میں بھی تیرا، سب کچھ تیرا۔ اللہ دل بھی جان بھی سب کچھ ان کا، ہم دیں گے تو کیا دیں گے، وہ لیں گے تو کیا لیں گے، سب کچھ آپ کا۔ پانی کا معاملہ، مسجد شریف کی وسعت کا معاملہ آیا، صدا آئی ہے کوئی جو رب سے سودا کرے؟ حضور نے جن کی زمین تھی ان کو مخاطب کیا، لیکن عثمان غنی آئے آہستہ سے، کہا حضور زمین والوں سے یہ سودا ہے یا جو بھی سودا کر دے؟ فرمایا جو بھی۔ جا کے زمین والوں کو کہا زمین دے سکتے ہو؟ انہوں نے کہا دام بہت زیادہ ہے۔ آپ نے فرمایا دام بھلا دو، محبوب کی بات رہنی چاہیے، محبوب کے بول ان کی قیمت پڑنی چاہیے۔ جتنا مانگا سارا دیا، مسجد سے لے کر پانی تک، پانی سے لے کر مدینہ المنورہ کی حفاظت تک، جب بھی معاملہ۔ پھر کسی ایک صاحب نے لکھا، کہتے ہیں جی نبی پاک کو خوش کرنے کے لیے عثمان سارے کام کرتا تھا۔ ہم نے کہا نبی کو خوش کرنا کوئی چھوٹا کام ہے، اور کوئی عام بندے کو خوش کر دے تو جنتی، جس نے نبی کو خوش کر دیا۔ حضرت بی بی رابعہ بصری 1000 رکعت پڑھتی، آنسو گرتے رہتے، سامنے پڑا ہوتا تھا کفن، ساری رات روتی رہتی۔ کسی نے کہا رابعہ تو جنت سے تما کرتی ہے، دوزخ سے ڈرتی ہے، اس لیے آہیں بھرتی ہے۔ اس نے کہا نہ جنت کی کبھی لالچ کی ہے، نہ جہنم سے کبھی ڈری ہوں، پھر مرتی کیوں رہتی ہے اتنی لمبی رکعتیں؟ اس نے کہا ایک دن میں ارمان رکھتی ہوں، کیا؟ کہا قیامت کا دن آئے، اللہ ساری امتوں کو بلائے اور ہر نبی آئے، میرا دل کرتا ہے کہ رب پاک جب نبیوں کو سامنے کھڑا فرمائے تو
تو میرا نبی میری طرف انگلی اٹھائے اور فرمائے میری ایک امتی یہ بھی ہے جو میرے لیے میرا نبی خوش ہو جائے، میرا سب کچھ عثمان غنی نے سب کچھ حضور کی خوشی کے لیے لگایا ہے، جتنا سرمایہ ہے۔ آج 19 ذی الحج، اسی 19 ذی الحج یعنی 18 ذی الحج کی شام تھی، 42 سال کی 82 سال کی عمر، 82 سال کی عمر، سامنے قرآن تھا اور جانے والا اس شان سے جا رہا تھا۔ آج حضرت عثمان غنی نے کبھی پاجامہ نہیں پہنا تھا، آج پاجامہ پہنا زندگی میں پہلی بار، کس کے باندھا اور پھر کپڑے بدلے، کپڑے بدل کے قرآن اٹھایا۔ کسی دوست نے کہا عثمان آج تیری حیات بدلی ہے، کہا یار کا وعدہ یاد آیا۔ بلکہ ایک حدیث میں تو یہ ہے فرمایا محبوب میں پیاسا تھا اتنے دل کا، اور اس سامنے والی کھڑکی سے میرے نبی نے مجھے ٹکڑا دکھایا، پانی کا ڈول لٹکایا، پانی کا ڈول لٹکا کے فرمایا یہ پانی پی، اور اگر کہے تو تیری مدد کروں، اور اگر کہے تو روزہ ہمارے پاس آ کے افطار کرنا، یعنی شام ہمارے پاس آ کے گزارنا۔ میں نے کہا لجپالا اس دنیا سے جی اکتا گیا ہے، اب ہمیں بھلا ہی دو۔ تو شام ڈھلی تھی، حملہ آور ہوئے، اور قرآن مجید سامنے کھلا تھا، جامع اور قرآن کی گردن ڈھلتی، خون کا قطرہ گرا تو قرآن مجید کے سینے میں پڑا۔ اس لیے ہم نے آج ان کا ذکر کیا۔ اللہ اس پاک وجود کے صدقے حضور کی ساری امت پہ رحمت فرمائے۔ آخر دعوانا